وقت بھی کیا کیا ستم کرتا ہے۔ 1 سال پہلے تک عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ جنرل فیض تگڑے DGISI کے عمران خان نے انہیں برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کی فوجی قیادت سے ٹکر لے لی تھی، جو آخرکار عمران خان کی وزیر اعظم ہاؤس سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکلنے پر ختم ہوئی۔ فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے فوج کے ساتھ معاملات خراب نہ ہوتے تو ہم اقتدار میں ہوتے۔ یہ وہی بات ہے جو کبھی پرویز مشرف نے کی تھی کہ اگر نواز شریف انہیں برطرف نہ کرتے تو وہ وزیر اعظم رہتے۔ عمران خان دور کے ایک بزرگ وزیر داخلہ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف کا فوج سے ایشو نہ ہوتا تو انہیں 2018 کے الیکشن میں ہرانا مشکل ہو جاتا۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1990 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور سابق DGISI جنرل حمید گل سے ایشوز کی بنیاد پر گھر جانا پڑا تھا۔ یوں اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حکومتیں ہر دفعہ اپنے اپنے دور میں فوجی قیادت کے ساتھ کچھ ایسے معاملات میں الجھ جاتی ہیں کہ وہ اپنے 5 سال مکمل نہیں کر پاتے۔ اگر یاد ہو تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی میمو گیٹ اور ایبٹ آباد آپریشن کے معاملے پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور DGISI جنرل شجاع پاشا سے سین پھنسا بیٹھے تھے، جس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی۔ اگرچہ اس وقت دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف کالے کوٹ پہن کر گیلانی اور زرداری کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقاتوں میں یہی طے پایا تھا۔ 2017 میں بھی نواز شریف کا عدالت سے برطرف ہو کر جیل جانے کو ان کے ہمدرد اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کی چپقلش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جو ڈان لیکس سے شروع ہوئی تھی۔ اگرچہ جنرل باجوہ نے ڈان لیکس کے معاملے کو اپنے تئیں سیٹل کر دیا تھا اور اس پر ان پر فوج کے اندر سے تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن بہت جلد نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان صورتحال بگڑ گئی اور نواز شریف بیٹی ساتھ اڈیالہ جیل جا بیٹھے۔ نواز شریف اور مریم نواز کھل کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کر ان پر یہ کہہ کر تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے انہیں سزائیں دلوائی تھیں۔ عمران خان ان دنوں جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کا کھل کر دفاع کرتے تھے، بلکہ جتنی تعریف انہوں نے باجوہ صاحب کی کر دی تھی شاید وہ سب سن کر جنرل باجوہ خود بھی شرما جاتے ہوں گے کہ یار اب اتنا بھی کیا۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ اب عمران خان بھی وہیں جا کھڑے ہوئے ہیں جہاں ان سے پہلے بھٹو، محمد خان جونیجو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کھڑے تھے۔ ان وزرائے اعظم کے جنرل ضیاء، جنرل اسلم بیگ، جنرل پرویز مشرف، جنرل کیانی، جنرل راحیل اور جنرل باجوہ تک سب سے سیریس ایشوز ہوئے جو ان کی حکومتوں کی برطرفی پر ختم ہوئے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو عمران خان کا سابق اور سرونگ اہم فوجی افسران سے میل ملاپ کا تجربہ اپوزیشن میں رہ کر سب سے زیادہ تھا۔ پاکستانی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی سیاستدان ہوگا جو 22 برس تک اپوزیشن میں رہا اور اس کی گرومنگ اور گروتھ پر کم از کم 4 سابق DGISI نے کام کیا ہو اور انہیں سپورٹ دی ہو۔ جنرل حمید گل، جنرل شجاع پاشا سے لے کر جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض حمید تک سب نے انہیں پاکستان کا بڑا لیڈر بنانے کے لیے کام کیا۔ اس بات کو کبھی چھپایا بھی نہیں گیا کہ یہ چاروں سابق DGISI دل و جان سے چاہتے تھے کہ اس ملک میں زرداری اور شریف خاندان کی اقتدار اور سیاست پر جاری طویل اجارہ داری ختم کی جائے اور ایک تیسرا آپشن، تیسری پارٹی کھڑی کی جائے جو ان کو چیلنج کرے اور ان کے مقابلے پر لیڈرشپ کا گیپ فل کرے۔ یہی سوچ تھی جس کا فائدہ عمران خان کو ہوا اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ان سب افسران نے خان صاحب کی کھل کر حمایت کی۔ عورتوں اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اس وقت کے DGISI جنرل پاشا ان کی پارٹی کے بندے توڑ کر عمران خان کے حوالے کر رہے تھے، جس کی شکایت انہوں نے آرمی چیف جنرل کیانی سے کی، جس پر ان کی ملاقات جنرل پاشا سے کرائی گئی کہ وہ ان کی شکایتیں دور کرے۔ وہ بقول چودھری پرویز الہی ان کی شکایتیں کیا دور کرتے، الٹا انہوں نے چودھری صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرے۔ اور پھر عمران خان کی قسمت اس وقت کھلی جب جنرل باجوہ نے جوانی کے دور کے پسندیدہ کرکٹر عمران خان کے سر پر دستن شفقت رکھا اور انہیں وزیر اعظم کی کرسی تک لے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو باجوہ صاحب سے بھی وہی غلطی ہوئی جو کبھی جنرل اسلم بیگ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ نواز شریف کی طرح عمران خان ابھی ناسمجھ ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جب نواز شریف نے بھی پہلے جنرل اسلم بیگ اور پھر غلام اسحاق خان کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے بھی وہی راوٹ لیا اور جب جنرل باجوہ نے اپنی مرضی سے DGISI تبدیل کیا تو وہ بھی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہ ہوئے
اور یوں بات پہنچی مارچ میں تحریکن عدم اعتماد تک۔ سوال یہ ہے کہ ان سب وزرائے اعظم کی فوجی جرنیلوں سے لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ انہی جرنیلوں کے کندھوں پر سوار ہے کر پہلے اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور جنرل بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو کچھ علم نہیں، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں بچہ سمجھ کر اپنے تئیں بڑے کا رول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اقتدار میں 2-3 سال گزارنے کے بعد بچہ سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مزید ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہوتا اور اسے گھر جانا پڑتا۔ شہباز شریف شاید باجوہ صاحب کی حمایت کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ شہباز شریف اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ جس چیف نے انہیں وزیر اعظم بننے میں مدد دی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اب ایسے آرمی کے کمانڈر ساتھ حکومت نہیں کر رہے ہوں گے جسے 6 سال میں 5 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، یا دوسرے لفظوں میں 5 وزرائے اعظم نے ایک آرمی چیف کے ساتھ کام کیا۔ جنرل باجوہ کا یہ پاکستانی تاریخ میں ریکارڈ رہے گا کہ انہوں نے 6 سال میں 5 وزرائے اعظم کا دور دیکھا، یعنی اوسطاً ایک وزیر اعظم 1.25 سال ہی رہا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں اسے تاریخ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدان کمزور ہیں، اس لیے یہ سب فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے پہلے جنرل باجوہ سے توقع باندھ لی تھی، جن پر وہ پچھلے 6 ماہ یہ الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے ان کی حکومت سازش سے گرائی، کہ اب وہ نومبر میں 6 ماہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کرا کے نئے الیکشن کرائیں جس کو جیت کر وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اب اس سے ملتی جلتی توقع عمران خان نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی باندھ لی ہے کہ وہ نئے الیکشن کرانے کے لیے اس وزیر اعظم شہباز شریف پر دباؤ ڈالیں جس نے انہیں تازہ آرمی چیف لگایا ہے، اور اس کی جگہ اس عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں جس نے انہیں DGISI کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ انہوں نے خان کو ان کی فیملی کے مشکوک معاملات پر احتیاط برتنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہمارے پیارے خان صاحب کی یہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ان کو اس بات کی داد تو دیں کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر سے کیسی توقع باندھی ہے۔ کمال